بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 28 ستمبر ہے اور دن ہے بدھ کا۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے نون لیگ نے بڑی حماقت کر دیا ہے۔ حکمران خاندان نے، نون لیگ حکومت نے یہ بڑی حماقت کر کے اپنے خلاف ایک ماحول بنا دیا ہے، اپنے خلاف ایک بڑا ثبوت جو ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور وہ پورے کا پورا معاملہ جس پر قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ڈسکشن ہونی تھی وہ سارے کا سارا معاملہ پہلے ہی کلیئر کر دیا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ ان کی جو آڈیوز آئیں اس کے بعد بات چیت ہو رہی تھی کہ آڈیوز کس نے ریکارڈ کی۔ وزیر اعظم آفس میں تو ریکارڈنگ نہیں ہوتی، وہاں تو کوئی بگنگ نہیں ہے، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری ایجنسیاں تو یہ کر نہیں سکتی، آئی بی تو یہ کر نہیں سکتی، تو یہ پھر کس نے کیا؟ یہ کہاں سے آئی ہیں؟ یہ کوئی بہت بڑی سازش ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے۔ اب انہوں نے ایک تو جو عمران خان کے خلاف آڈیو جاری کی اس میں عمران خان کے ہی موقف کی تصدیق ہو گئی ہے، عمران خان کے وہ حق میں گئی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ٹوٹل 67 منٹ میں اس کا ڈراپ سین ہوا، اس آڈیو کے جاری کرنے کے 67 منٹ کے اندر اندر اس کا ڈراپ سین ہو گیا، اس کا قصہ تمام ہو گیا۔ اور یہ جو اعصاب کی جنگ ہے اس میں عمران خان نے ایسا پھنسا لیا اپنے مخالفین کو کہ وہ جو چیز کرتے ہیں اس کے رد عمل میں وہ عمران خان کے حق میں چلی جاتی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ میں نے اس کے اوپر کچھ ٹویٹس کیے ہیں، وہ ٹویٹس بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ کیونکہ وہ جیسے میں نے وہ آڈیو دیکھی اور میں پھر مختلف لوگوں کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا جو وہ چیزیں بنانے کی کوشش کر رہے تھے اس حوالے سے جو میرے پاس انفارمیشن تھی میں وہ ٹویٹ کر رہا تھا، تو میں وہ اس لیے ٹویٹس پڑھ کے تاکہ وہ ساری چیزیں کور ہو جائیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پہلے یہ لگتا تھا کہ یہ ہیکر نے کام کیا ہے، اب یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ وہاں پر جو ہے وہ عمران خان کے دور میں بھی بگنگ ہوتی تھی، ریکارڈنگ ہوتی تھی، ہماری ایجنسیز کے پاس وہ آڈیوز تھیں، اور لگتا یہی ہے کہ یا تو ہماری ایجنسیز میں سے کسی نے جان بوجھ کے یہ آڈیو جاری کی جو نون لیگ والی ہیں، یا یہ ہے کہ جہاں پہ ان کے کمپیوٹر میں ریکارڈ تھا سارا وہ ہیک ہوا ہے اور اس کو ہیک کر کے اور ہیکر یہ آڈیو جاری کر رہا ہے۔ ایک چیز بڑی کیٹیگوریکل آپ کو بتا دوں، آج جو آڈیو جاری ہوئی ہے اس آڈیو کا ہیکر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہیکر نے جاری نہیں کی عمران خان کے حوالے سے، بلکہ یہ وہ آڈیو ہے جو 4-5 ماہ سے بتایا جا رہا تھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں ثبوت کہ کیسے بتایا جا رہا تھا کہ عمران خان کے خلاف ہمارے پاس ایک آڈیو ہے، اور کئی موقعوں پر یہ آڈیو جاری کرنے کا سوچا گیا، لیکن پھر یہ ہوتا تھا کہ کوئی اور مسئلہ ہو جاتا تھا، کہتے تھے نہیں کرنی۔ سب سے بڑا ہتھیار جو عمران خان نے مخالفین نے دشمنوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ یہ آڈیو تھی۔ آج اس آڈیو کے غبارے سے ہوا نکل گئی ہے۔ اس آڈیو میں عمران خان نے بات کی، عمران خان نے سائفر کا ذکر کیا، سائفر کے حوالے سے مریم نواز کہتی رہی کہ سائفر ہے نہیں، خط کہاں سے دکھائے ہے ہی نہیں۔ پھر دوسرا، عمران خان شروع میں انہوں نے امریکہ کا نام نہیں لینا چاہتے تھے، یہ بھائی انہوں نے آپ کے سامنے 3-4 جلسوں میں بھی کہا کہ میں ملک کا نام نہیں لوں گا، انٹرویوز میں بھی کہا، پھر جب بات کھل گئی تو پھر انہوں نے نام لینا شروع کر دیا۔ یہ تمام چیزوں کی تصدیق ہوتی ہے۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں جو ذکر ہو رہا ہے، جو اعظم خان کہتے ہیں کہ پہلے ایک میٹنگ کریں، فورن سیکرٹری بتائے تاکہ ہم منٹس لے لیں، اس کا معاملہ یہ ہے کہ آئینی طور پر قانونی طور پر یہ بڑا مشکل تھا کہ اس سائفر کو اس طرح سے سامنے لایا جائے، اس کے کنٹینٹ کو سامنے لایا جائے، اس کو ظاہر ڈی کلاسیفائی کرنے کے حوالے سے پورا پروسیس تھا۔ تو وہ یہ تھا کہ جب میٹنگ میں سیکرٹری خارجہ یہ بات بتائے گا تو وہ منٹس آ جائیں گے، تو ہم ان منٹس پہ بات کر لیں گے، میٹنگ کے منٹس کے اوپر۔ یہ ایک آپ ٹیکنیکل پوائنٹ سمجھ لیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ سائفر نہیں ہے، وہ جو کہہ رہے تھے خط نہیں ہے، آج وہ اس آڈیو کو استعمال کر رہے ہیں کہ یہ دیکھو عمران خان سائفر کا ذکر کر رہا ہے کہ سائفر آئے ہوئے، اور یہ وہ بھائی عمران خان تو یہی کہہ رہا ہے، پبلکلی بھی یہی کہہ رہا ہے۔ وہ عمران خان مجھے وہ فواد چودھری صاحب کی بات یاد آ گئی، پتہ نہیں کس پروگرام میں بیٹھے تھے فواد چودھری صاحب، ان سے اینکر نے کہا کہ اگر عمران خان صاحب کی آڈیوز آ گئی، انہوں نے کہا فرینکلی آ بھی گئی ہیں عمران خان کی آڈیوز، کو مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ کون سی ایسی بات ہے جو عمران خان پبلکلی نہ کرتے ہوں جو وہ میٹنگز میں کرتے ہیں، یا وہ کون سی بات ہے جو میٹنگز میں کرتے ہیں اور پبلکلی نہ کرتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور وہ بات درست ثابت ہوئی۔ اب میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاتا ہوں جو میں نے ٹویٹ بھی کیا، اور کچھ آپ کو بتاتا ہوں عمران خان صاحب کے اس کے اوپر جو رد عمل آیا ہے۔ ایک تو اس کے اوپر جب یہ آڈیو آئی، جیسے ہی آئی تو اسی وقت ہی یہ یہاں پہ آ جائیں، جیسے یہ سامنے آئی آڈیو، میں نے اس وقت ہی فوراً یہ ٹویٹ کیا، اور میں نے ٹویٹ کر کے یہ بات بتائی کہ عمران خان کی مبینہ آڈیو کا ہیکر والی آڈیو سے کوئی تعلق نہیں، یہ آڈیو صرف نون لیگ کو بچانے اور معاملے کو الجھانے کی کوشش ہے۔ یہ آڈیو جاری کرنے والے اپنے دل کی تسلی کے لیے خوش ہو جائیں کہ ماشاءاللہ آپ نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے، لیکن یقین کیجئے آپ صرف اپنے آپ کو جھوٹی تسلی دے رہے ہیں۔ یہ بات اب کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ کہاں سے یہ سازش ہوئی ہے، کون کون ہینڈلرز تھے، کون کون سہولت کار تھے، کیوں اس حکومت کو لایا گیا ہے۔ عوام کے لیے تو نہیں لایا گیا، عوام کے لیے تو ایک آسانی 5 ماہ میں نہیں آئی، بلکہ انہوں نے کرپشن، لوٹ مار، NRO کیسز، فلاں 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 فلاں، نواز کو پاسپورٹ، اسحاق ڈار کو پاسپورٹ، اسحاق ڈار کو واپس لاؤ، عدالتوں کو مینیج کرو، مریم کو ریجسٹر کی سیکیورٹی دو، دھاندلی کرو، EVM ختم کرو، اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ ختم کرو، نیب کو ختم کرو، ترامیم کرو، FI کے کیسز بند کرو، نیب کے کیسز بند کرو۔ یہ ساری چیزیں وہ تھیں اور وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ اگر سائفر ایک سازشی کہانی ہے تو 5 ماہ سے سارے بھاگ کیوں رہے ہو؟ تحقیقات کرا کے عمران خان کو جھوٹا ثابت کر دو۔ اب آ گئی آڈیو آپ کے پاس کہ یہ غلط ہے،
سائفر کرا لو تحقیقات. کیوں نہیں کراتے؟ پتہ ہے کہ عمران خان کے پاس وہ تمام چیزیں عمران خان جب پرائم منسٹر تھے ان کے سامنے آتی تھی. جب عمران خان کے آخری دنوں میں عمران خان کے سامنے وہ لسٹیں رکھی گئی کہ کس کس ملک کا سفیر، میل فیمیل سفیر جو ہیں وہ کس کس سے ملے، کہاں راتیں گزاری انہوں نے، کن کے ساتھ میٹنگز کی، اور کون کون کہاں کہاں جا کے ملتا رہا، یہ ساری چیزیں عمران خان کو پتہ ہیں. اس لیے عمران خان کو یہ بات پتہ ہے کہ جب بھی تحقیقات ہوئی اوپن کورٹ میں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، اور بہت سے وہ چہرے سامنے آ جائیں گے جو چہرے چھپتے پھر رہے ہیں کہ ہمارا نام نہ آ جائے، جو اصل میں تحقیقات نہیں ہونے دیتے. اگر عمران خان جھوٹا ہے سائفر کے اوپر، تحقیقات کروا لیں، آج ہی معاملہ سپریم کورٹ کو بھیج دیں. چیف جسٹس کے بعد سائفر کے اوپر خط لکھا ہوا عمران خان نے، صدر پاکستان نے لکھا ہوا ہے، وہ تحقیقات کر لیں. لیکن ایسا نہیں ہوگا، یہ افورڈ نہیں کر سکتے، کیونکہ بچے کو پتہ ہے کہ حکومت کیسے آئی ہے اور کیوں لائی گئی ہے. اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ اگر سائفر جھوٹ ہے تو قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سب اداروں کے سربراہان نے اس کی تصدیق کیوں کی تھی؟ سب نے تصدیق کی تھی، 2 بار تصدیق ہوئی ہے کہ سائفر آیا ہے، اس میں غیر پارلیمانی زبان استعمال کی گئی ہے، غیر سفارتی زبان استعمال کی گئی ہے، اور ڈیمارچ کیا جائے. تو یہ کیوں ہوا؟ پھر اس میں ڈی جی آئی سی بھی بیٹھے تھے، آرمی چیف بھی بیٹھے تھے، جوائنٹ چیف بھی بیٹھے تھے، دیگر سروس چیف بھی بیٹھے تھے، جس میں یہ طے ہوا تھا کہ ڈیمارچ کرنا ہے. کیوں ڈیمارچ کیا؟ اگر سائفر نہیں تھا اور سائفر میں زبان سخت نہیں تھی اور پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں تھی تو یہ کیوں ساروں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا؟ تو اب آپ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں؟ اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ یہ آڈیو ہیکر نے نہیں کسی اور نے جاری کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شباز شریف والی آڈیوز بھی انہی نے جاری کیے ہیں. یقین جانیے کہ شباز شریف کو بچانے کے لیے یہ بھونی کوشش الٹی پڑے گی. بالکل یہ الٹی پڑ گئی ہے. پہلے کہتے پتہ نہیں کس نے ریکارڈنگ کیا، اب تو آپ خود جاری کر رہے ہیں آڈیو. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کسی ایجنسی نے ہی دیا نا، جس ایجنسی نے آپ کو دی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ ریکارڈنگز بھی شباز شریف والی اسی کے پاس تھی، یا اس نے شباز شریف والی ریکارڈنگ جان بوجھ کے جاری کی ہیں اپنے کسی مفاد یا فائدے کے لیے، یا پھر وہاں سے کسی نے ان کی فائلیں ہیک کر کے اور اس نے کام ڈال دیا. وہ ایک چیز جو ہے یہ تو اب ثابت ہو گیا کہ ایجنسیز بگ کرتی ہیں پرائم منسٹر آفس کو، اور ہماری ایجنسیز کے پاس ہی ڈیٹا ہے، باہر کی کوئی دھندا نہیں ہے، باہر کا کھیل نہیں ہے. ہماری اپنی ہی ایجنسیز نے یہ ریکارڈنگ کی تھی، عمران خان کی بھی اور شباز شریف کی بھی. اور جب شباز شریف کے سامنے آ گئی تو عمران خان کے خلاف بھی دے دی اس حکومت کو کہ آپ بھی جاری کر دیں تو آپ کا بھی رانچہ راضی ہو جائے. لیکن یہ بلنڈر ہو گیا ہے. اچھا، اس کے بعد میں نے یہ کہا کہ ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ اس آڈیو کا ہیکر والی آڈیو سے کوئی تعلق نہیں. اس آڈیو کے بارے میں کسی کو کھل کر بات ہوگی انشاءاللہ. 3 واقعے ایسے آئے جب یہ آڈیو جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا. صحافیوں کو اہم حکومتی شخصیت نے بتا دیا تھا لیکن پھر یہ نہیں کیا گیا. آگے میں ثبوت بھی آپ کو دکھاتا ہوں. ایک تو اس وقت یہ جاری کرنے لگے تھے جب ڈاکٹر اسلان خالد اور بشرا بی بی صاحبہ کی ایک آڈیو نے لیک کی تھی. اس کی جو درگت بنی اس آڈیو کی اور جو ایکسپوز ہوئی وہ آڈیو اور جس طرح سے وہ بیانیہ نہیں بن سکا، پھر انہوں نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے، نہیں کرتے نقصان ہوگا. لیکن آپ اس لیے کی گئی کہ نون لیگ مشکل میں، تو نون لیگ کو فیس سیونگ دینے کے لیے کہ آپ کو بھی آڈیو دیتے ہیں، آپ بھی جاری کر دیں، آپ بھی یہ ماحول میڈیا میں بنا لیں. اب میڈیا پہ ماحول بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میڈیا کوئی نہیں دیکھتا. میڈیا اشتہارات لے کے جو کر رہا ہے، جو کھیل کھیل رہا ہے، پورے پاکستان کو پتہ ہے، بچے کو پتہ ہے. میڈیا پہ اب کوئی اعتبار نہیں کرتا. سوشل میڈیا کی ریئلٹی ہے اور سوشل میڈیا پہ آپ 67 منٹ میں ایکسپوز ہو گئے ہیں. آپ کا جو ہے وہ سارا کچھ برباد کر دیا سوشل میڈیا نے 67 منٹ کے اندر. اس کے بعد میں نے کہا کہ اگر اس آڈیو میں دم خم ہوتا تو اس وقت ہی جاری کر دی جاتی جب عمران خان نے سائفر پر بیانیہ بنانا شروع کیا تھا. اس آڈیو کا ہیکر والی آڈیو سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ بات آپ کو 10,000% وثوق سے بتا رہا ہوں. اس آڈیو کو جاری کرنے سے چند گھنٹے معاملہ الجھ سکتا ہے لیکن پھر غبارے سے ہوا نکل جائے گی. وہی ہوا 67 منٹ میں ہوا نکل گئی. پھر میں نے کہا کہ نون لیگ کے کسی رہنما سے پوچھ لیں کہ آڈیو حکومت کو کس نے دی. سوال یہ ہے کہ پھر تو شباز شریف کی آڈیوز بھی انہوں نے لیک کی ہیں یا ان کے جس سسٹم میں پڑی تھی وہ سسٹم ہیک ہوا ہے. اس آڈیو سے نون لیگ کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ انہیں پھر خامخواہ الجھایا جا رہا ہے. اصل کردار یہی ہیں. پھر تو اصل کردار یہی ہیں جنہوں نے یہ آڈیو دی ہے کہ شباز شریف کی آڈیوز بھی انہوں نے جاری کی ہوں گی. اب آ جائیں جناب، یہ انصار عباسی صاحب نے ٹویٹ کیا اپنی 4 جولائی کی خبر، جس میں لکھا ہے خان کی آڈیو بھی لیک ہو سکتی ہے. اس میں انصار عباسی صاحب کہتے ہیں جولائی 4 کو میں نے جنگ میں شائع ہونے والے اپنے کالم میں لکھا کہ ایک مبینہ آڈیو تو ایسی بھی ہے جس میں عمران خان اپنی وزارت عظمیٰ کے آخری دنوں میں اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو امریکی وزارت اسلحہ کا حوالہ دے کر کچھ اس طرح کہہ رہے ہیں لیٹس پلے ود اٹ. یہاں تو کہیں بھی نہیں ہے لیٹس پلے ود اٹ. اور وہ جو آڈیو ہے جہاں عمران خان کی شروع ہو رہی ہے اس سے پہلے چیزیں کٹی ہوئی ہیں، پتہ نہیں وہ کیا بات کر رہے تھے. اب آ جائیں انصار عباسی کی اس خبر پہ بات کر لیتے ہیں. یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ بشرا بی بی والی آڈیو کے بعد یہ اب اس کے ثبوت بھی آ گئے. یہ دیکھیں انصار عباسی یہ 4 جولائی کو لکھ رہے ہیں. جولائی، اگست، ستمبر، آج کیا تاریخ ہے؟ کتنے عرصے سے یہ آڈیو صحافیوں کو سنائی جا رہی تھی، بتائی جا رہی تھی. میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ بہت کچھ پتہ ہے، وقت آنے پہ بات کریں گے.
انصار عباسی صاحب کالم میں لکھتے ہیں کہ بشرا بی بی کی مبینہ آڈیو سامنے آئی ہے جس میں عمران خان کے فوکل پرسن ڈیجیٹل میڈیا ڈاکٹر ارسلان خالد کو ہدایات دے رہی ہیں کہ مخالفین کے خلاف غداری کا بیانی بنائیں۔ مبینہ آڈیو میں وہ کہتی سنی جا سکتی ہیں کہ علیم خان اور دیگر میرے اور خان صاحب کے بارے میں باتیں کریں گے، فرح خان کے خلاف بھی بولیں گے، سب کو غداری سے جوڑ دیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی خط اور روس کا معاملہ اٹھانا ہے، اسے نیچے نہیں آنے دینا۔ اچھا، پہلی بات یہ ہے کہ بشرا بی بی اور ارسلان خالد کی آڈیو اگر درست تھی تو اس کے اوپر آپ کارروائی کر لیتے، حکومت کیوں نہیں کی؟ اچھا، لیک آڈیو میں مبینہ طور پر بشرا بی بی نے فلاں فلاں کہا، آڈیو میں یہ سنا جا سکتا ہے، آڈیو میں یہ سنا جا سکتا ہے، اور یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، یہ سارا اب آ جائیں بہت امپورٹنٹ بات، یہ اہم پیراگراف یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ خبروں کے مطابق تحریک انصاف کے ذرائع نے اس کی سختی سے تردید کرتے ہوئے آڈیو کو جعلی قرار دیا اور کہا ہے کہ بشرا بی بی گھریلو خاتون ہے، ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ مجھے کئی ہفتہ قبل اس مبینہ آڈیو کی موجودگی کے بارے میں ایک اہم سرکاری ذرائع نے بتا دیا تھا اور یہ الزام لگایا تھا کہ اس طرح بشرا بی بی تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کو اپنے مخالفین پر غداری کے الزامات لگانے کا ہدایت دے رہی تھی۔ ایجنسیوں کے پاس شاید ایسی بھی بہت سی ریکارڈنگز موجود ہیں، اور یہی وجہ تھی کہ عمران خان کے ڈیجیٹل میڈیا کے اہم رکن ارسلان خالد کے گھر پر چھاپا مارا گیا تھا جس میں تحریک انصاف کے رہنماؤں نے کافی تنقید کی تھی۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کے مطابق ایسی کئی آڈیوز ایجنسیوں کے پاس ہیں جس میں تحریک انصاف کے رہنما سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے مخالفین کے ساتھ فوج اور فوج کے اعلیٰ قیادت کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ ایک مبینہ آڈیو تو ایسے بھی ہے جس میں عمران خان اپنی وزارت عظمیٰ کے آخری دنوں میں اپنے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کو امریکی مراسلہ کا حوالہ دے کر کچھ اس طرح کہتے ہیں کہ لیٹس پلے ود اٹ۔ تو یہ جناب انہوں نے لکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ایجنسیز کے پاس ہیں، اور وہ کون سی ایجنسی ہے جو آج کل خبر فیڈ کرتی ہے؟ انصار عباسی صاحب کو یہ بچہ جانتا ہے، آپ ان کی خبریں پڑھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کون سی ایجنسی ان کو خبریں فیڈ کرتی ہے، آپ کو چیزیں پتہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جس ایجنسی کے پاس یہ خبریں آڈیو تھی جس کے بارے میں انصار عباسی جانتے تھے، شباشی والی بھی آڈیوز انہی کے پاس تھیں، یا تو انہوں نے اپنے کسی مقصد کے لیے جاری کی ہیں، یا ان کا سسٹم ہیک ہوا ہے، یا اس ایجنسی کے کسی بندے نے وہ آڈیوز بیچ دی ہیں، یا جو بھی ان کا مقصد تھا۔ لیکن یہ تو طے ہو گیا کہ یہ ایجنسیز کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی تھی، بگنگ ہوئی تھی، عمران خان کے دور میں بھی، وزیر اعظم کے طور پر، اور شباشی کے دور میں بھی، اور ادھر سے یہ چیزیں آئی ہیں۔ تو میں نے یہ کہا انصار عباسی صاحب کے اس ٹویٹ کو کوٹ ٹویٹ کر کے کہ اعترافی بیان سامنے آ گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ جنہوں نے انصار عباسی صاحب کو یہ خبر دی ان کے پاس وزیر اعظم آفس کی آڈیوز تھیں، وہی ساری ریکارڈنگز کر رہے تھے۔ اب قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کی ضرورت نہیں، انصار عباسی صاحب کو بلا کے پوچھ لیں کہ انہیں کس نے یہ بتایا تھا، ویسے تو اب بچہ جانتا ہے۔ پھر میں نے یہ بھی کہا، جو میں کہہ چکا ہوں، کہ انصار عباسی صاحب 5 ماہ سے کس کے لیے خبریں لکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر میں نے ایک اور ٹویٹ کیا کہ ہیکر نے ابھی کچھ جاری نہیں کیا لیکن عمران خان کی آڈیو آ گئی۔ مطلب ہیکر نے جن کا سسٹم ہیک کر کے آڈیو جاری کی، انہوں نے اپنے سسٹم سے ایک پرانی آڈیو جاری کر دی ہے عمران خان کے حوالے سے، لیکن اس آڈیو میں وہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے، شباشی کو بچانے کے لیے کوشش بھی ناکام ہوگی۔ پھر میں نے کہا کہ جس آڈیو کی عمران خان کے خلاف سب سے بڑا ثبوت بتایا جاتا تھا وہ آج جاری کر دی گئی ہے۔ اس آڈیو سے کہیں بھی عمران خان کے خلاف ماحول نہیں بن رہا۔ البتہ نون لیگ والے رسگلے کھانے کی بجائے عقل کا استعمال کریں کہ جو ہمیں عمران خان کی آڈیوز دے رہے ہیں، کیا انہوں نے شباز شریف کی آڈیوز لیک کی؟ پھر سہیل رشید صاحب نے ایک بڑی زبردست ایک چیز پوائنٹ آؤٹ کی کہ آڈیو میں عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اینی ہاؤ ہے تو یہ سازشی، اور اسکرپٹ میں یہ لکھا گیا ہے، ٹرانسکرپٹ میں جو سب ٹائٹل ہیں، کہ اس کو سازش بتا دیتے ہیں، جھوٹ کی، فراڈ کی، مکاری کی، چالاکی کی، 2 نمبری کی۔ آپ دیکھیں یہ تو مریم نواز صاحبہ اس طرح کرتی رہتی ہیں، اور آج کل جو یہ سب ایک پیج پر ہیں انہوں نے بھی مریم نواز صاحب سے یہ چیزیں سیکھ لی ہیں، جھوٹ بولنا، فراڈ کرنا، دھوکہ دینا اور چیزوں کو ٹوسٹ کرنا، کہ وہاں عمران خان کہہ رہے ہیں اینی ہے تو سازشی، کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے کیا کیا، اس کو سازش بنا دیتے ہیں، اس ایک پوائنٹ نہیں برباد کر کے رکھ دیں ان کو۔ اس کے بعد آ جائیں جناب، میں نے یہ بھی ٹویٹ کیا کہ عمران خان کی آڈیو جاری کرنے والے آج قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھ کر ڈسکس کریں گے کہ آڈیوز کون ریکارڈ کر رہا ہے اور جاری کون کر رہا ہے۔ مطلب جس نے یہ جاری کی ہے انہی کے پاس ہیں ریکارڈنگز، انہوں نے کی ہیں، وہی سارے کردار بیٹھ کے ریکارڈ کرنے والے، لیک کرنے والے، اور اس کے جو آج والی آڈیو کے بینیفیشری ہیں شریف خاندان اور نون لیگ والے، یہ سارے مل بیٹھ کے ڈسکس کریں گے کہ آڈیوز کون ریکارڈ کر رہا ہے۔ اللہ کی شان ہے۔ عامر سید عباسی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا کہ نئی آڈیو لیگ مسلم لیگ نون کی جانب سے کیوں جاری کی گئی، ریکارڈنگز کہاں ہو رہی ہیں؟ میں نے کوٹ ٹویٹ کر کے کہا کہ نون لیگ نے آڈیو جاری کر کے یہ تاثر دیا کہ ہیکر نے یہ جاری کیا ہے، حالانکہ اس آڈیو کے بارے صحافیوں کو بہت پہلے بتا دیا گیا تھا۔ یہ آڈیو ہیکر نے جاری نہیں کی، ہیکر کی آڈیوز کا اثر زائل کرنے کے لیے آڈیو جاری کی گئی ہے۔ پھر میں نے یہ ٹویٹ کیا کہ ہیکر کا تو کسی کو پتہ نہیں، البتہ آج ہونے والی آڈیو کے سب کردار سب کے سامنے ہیں، 1 گھنٹے میں آج والے کرداروں تک پہنچا جا سکتا ہے۔ پھر میں نے یہ کہا کہ آج عمران خان کی آڈیو پر چلنے والے سب ٹائٹلز، اس سے پہلے عمران خان کے خلاف جو 9 بیانیے بنائے گئے، اس میں جو 3 بیانیوں میں جو ویڈیوز استعمال ہوئی ان میں بھی فونٹ یہی استعمال ہوئے۔ فونٹ تو چینج کر لو یار، ظاہر ہے سسٹم بھی وہی ہے، جگہ بھی وہی ہے، مقام بھی وہی ہے، ایک ہی جگہ سے سارے بیانیے بن کے آ رہے ہیں تو فونٹ بھی وہی ڈال دی ہے۔
پھر ایک اور چیز سامنے آ گئی جس پہ شیریں مظاہر صاحبہ نے پہلے بات کی ہوئی ہے نادر گرمانی صاحب کے پروگرام میں 4 جولائی کو ہی، اور ساتھ ہی یہ بات شہباز گل صاحب نے بھی ٹویٹ کی ہوئی ہے کہ یہ سائفر چھپایا گیا تھا عمران خان صاحب سے، اب اس کی بھی تصدیق ہو گئی ہے۔ اچھا اب آ جائیں جناب، یہ انجینئر نوید نے اچھا ایک ٹویٹ کیا ہے کہ دیکھیں اس سائفر کو وزیراعظم آفس سے چھپایا گیا، وزیراعظم سے چھپایا گیا، اس کے بعد عمران خان نے صحافیوں کو اس کے بارے میں بتایا، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی، چیف جسٹس کو بھیجا، اسپیکر کو بھیجا، اپوزیشن کو انوائٹ کیا، اور سب ڈینائل میں ہیں۔ آج یہ آڈیو جاری کر کے بتا دیا گیا ہے کہ سائفر ایک حقیقت تھا، ہے، رہے گا۔ اور ساتھ ہی میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے ایک اور ٹویٹ یہ کیا کہ یہ بات ہوتا ہے کہ یہ آڈیو ہیکر نے جاری نہیں کی، سوال تو یہ ہے کہ ہیکر کو فائلیں انہی نے دی جنہوں نے آج کی ویڈیو یہ آڈیو جاری کی ہے۔ علی سلمان علوی نے کہا کہ سابق وزیراعظم عمران خان اور ان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان کے درمیان سائفر کے حوالے سے جاری کی گئی گفتگو سے یہ بات تو طے ہے کہ سائفر ایک حقیقت ہے، لیکن اصل سوال یہ اٹھا ہے کہ اس وقت کے وزیراعظم عمران خان سے سائفر کس نے چھپایا، کیوں چھپایا اور کس حیثیت میں چھپایا۔ اب آ جائیں عمران خان صاحب نے اس پر کیا رد عمل دیا، یہ عباس شبیر صاحب نے ویڈیو ٹویٹ کی ہوئی ہے۔ اچھا یہ سمیع ابراہیم صاحب سے گفتگو ہے۔ سمیع صاحب سے جو بات کر رہے ہیں وہ ویسے مجھے سمجھ نہیں آئی، سمیع صاحب سے جا کے پوچھوں گا یا عباس شبیر صاحب سے، لیکن عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے، عمران خان صاحب نے بہرحال یہ اچھا پہلے میں اس پہ آتا ہوں، سناتا ہوں عمران خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ارشاد احمد عارف صاحب 92 پہ پروگرام بھی کرتے ہیں، ایڈیٹر بھی ہیں، زبردست صحافی ہیں پرانے، انہوں نے یہ کہا کہ سائفر سازی کہانی پارٹ 1 سے پتہ چلا سائفر ایک حقیقت تھا، وزیراعظم سے چھپایا گیا، کپتان سفارتی نزاکتوں کے تحت امریکہ کا نام نہیں لینا چاہتا تھا، آڈیو کے اردو سب ٹائٹل میں بدنیتی سے رد و بدل کیا گیا، خان نے کہا اینی ہو ہے تو یہ سازش، اسے غیر ملکی سازش بنا دیتے ہیں، کر دیا گیا۔ مریم نواز صاحبہ کا یہ ویڈیو کلپ انم شیخ نے ٹویٹ کیا ہے، یہ ذرا سن لیں کہ مریم صاحبہ کیا کہتی تھیں پہلے۔ ایک منٹ سوری، اس کی آڈیو میں آپ کو سناتا ہوں، پتہ چلے آپ کو کہ مریم نواز صاحبہ بیچاری، یہ اس کی آڈیو نہیں چل رہی، پتہ نہیں اس کی آڈیو کو کیا مسئلہ ہے۔ خیر اب میں آپ کو خان صاحب کی سنا دیتا ہوں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جناب ابھی تو میں اس کے اوپر کھیلا ہی نہیں ہوں، میں اس کے اوپر جو ہے وہ کہتے ہیں میں ابھی اس کے اوپر کھیلے ہی نہیں ہوں، اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ باتیں تو ہم پہلے کہہ رہے تھے جو آج اس میں آ گئی ہیں۔ یہ انہوں نے لیک کیا بادشاہ بہرا نے بڑا اچھا کیا، انہوں نے لیک کیا، میں تو کہتا ہوں اب وہ سائفر ہی لیک ہو جائے، سب کے سامنے آ جائے کہ چلتے خان صاحب اس میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ تاکہ سب کو پتہ چلے کہ کتنی بڑی بیرونی سازش ہوئی ہے۔ خان صاحب اس پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ کھیلیں گے، وہ کیا اس بات کو کس طرح ڈیفینڈ کریں گے، اس پہ کھیلیں گے؟ اس کے اوپر تو میں نے کھیلا ہی نہیں ابھی، اب یہ ایکسپوز کریں گے تو کھیلیں گے اس کے اوپر۔ عمران خان کہہ رہے ہیں کہ نکالیں نا سائفر لے کے آئیں تو پھر میں اس کے اوپر کھیلوں گا۔ تو بہرحال جناب یہ ڈراپ سین ہو گیا ہے، اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس سے پہلے یہ باتیں ثابت ہو گئیں کہ ریکارڈنگ کس کے پاس ہیں اور کون جاری کر رہا ہے، کس کے پاس تھیں، کس کے پاس ہوتی ہیں، کون کرتا ہے، یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ نون لیگ نے حماقت کیا اور اعصاب کی جنگ میں آپ دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔